سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا میرا رشتہ اللہ کے ساتھ نماز کے سجدے کا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری پہ جنت میں جائے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے کرم فرما کے معاف فرما دے یا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی، آپ نے فرمایا خدا کا کرم نہ ہوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہو گئی، فرمایا میرے شفاعت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہنے لگی کملی والے کیا میں بھی نہیں جا سکتی؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر خدا کا کرم نہ ہوا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، لاکھوں فرشتے جہنم کو دھکیل کے لائیں گے، ایسی چیخیں مارے گی جہنم، ایسی چیخیں مارتی جہنم آئے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں جنت کو لایا جہنم کو لایا جائے گا، ایسی چگاڑ مارے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس کی جگاڑ کو سن کے سارے زمین پہ گر جائیں گے۔ پیغمبر اٹھیں گے کہیں گے نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا اسحاق ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹا زکریا یحییٰ علیہ السلام، باپ بیٹا سلیمان داؤد علیہ السلام، باپ بیٹا مریم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، باپ بیٹا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک دوسرے پیغمبر کو دیکھ کر باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے باپ پیغمبر ہے، فرمایا امت کی تو دور کی بات ہے، اولاد کو دیکھ کر پیغمبر بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا فَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کمال کا پروردگار عالم نے تجھے معجزہ دے دیا، فرمایا کوڑی برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرے اللہ اسے شفا عطا فرما دے، نبینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرے اللہ بینائی عطا فرما دے، اللہ اکبر، کسی قبر پہ جا کے کم باذن اللہ کہے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے، اے میرے بیٹے عیسیٰ پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں طاقت دے دی، تیری زبان کے اندر اللہ پاک نے طاقت دے دی، نہیں ہے پرانی قبر کے پاس جا کے کم باذن اللہ یہ کہے گا، مردہ قبر میں سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اے میرا بیٹا میں اپنے لیے سوال کرتی ہوں، اپنے بارے میں پوچھتی ہوں، اے بچے اگر میں تیرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی بتا مجھے زندہ کرے گا؟ جناب عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اماں جی بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے، تو پرائی نہیں تو میری ماں ہے، اور میری اماں جان بھلا تیرا بیٹا تجھے کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ تم مر کے دیکھ لے، تیرا بیٹا تیرے پاس کھڑو کے کم باذن اللہ کہے گا۔ فرمایا بیٹے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جان کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام سے سنا تھا، انہوں نے اپنے پہلے والے بعد والے اور پہلے والوں سے سنا تھا، فرمایا موت کے وقت جب نڑکھڑا ٹوٹتا ہے آخری سانس انسان کے جسم سے نکلتی ہے، ایسی کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے، قیامت آ جاتی ہے، منہ سے کڑواہٹ باقی نہیں رہتی، باقی نہیں جاتی۔ اے میرے بیٹے زندہ رہنے کا تو میرا دل کرتا ہے، لیکن جو کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے ایک مرتبہ برداشت کروں گی، دوسری مرتبہ میرے میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ چار پیسوں نے تیری میری اوقات کو بدل کے رکھ دیا، چار پیسوں نے میرے عزیزوں، آج اس بچے سے پوچھ لو، حافظ قرآن سے پوچھ لو، ناظرے پڑھنے والے سے پوچھ لو، اے بی سی پڑھنے والے سے پوچھ لو، آج میرے عزیزوں اتنا پیسہ تیرے اندر میرے اندر رچ بس گیا۔ اللہ اکبر، پہلے وقتوں میں بچہ رویا کرتا تھا، ہاتھ کے اندر کوئی بنٹی پکڑا دیا کرتے تھے، ہاتھ کے اندر ٹافی پکڑا دیا کرتے تھے، کوئی چھنچھنا چھا پکڑا دیا کرتے تھے۔ اب بچہ روئے گا، یقین
یقین جانو ایسی چیزیں پکڑاؤ گے پھینک کے مارے گا. باپ کے منہ پر 2 سال کی بچی تماچے مار رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاچا گود میں لے گا, باپ کا یار گود میں لے گا, یار تینوں نہیں پتا مینوں پتا ہے, کسرا چپ ہوئے دی. اللہ اکبر. جیب میں سے 10 روپے نکال لے گا. خدا پاک کی قسم ہے 2 سال کے بچے کو ماں باپ کی پہچان کوئی نہیں, 10 روپے کی نوٹ کی پہچان ہو رہی ہے. ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گئی, ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گیا, اسے 10 روپے کی نوٹ کی پہچان کس نے کروائی؟ سن اللہ اکبر. جب تیری بیوی نے تجھے اشارہ کر کے کہا تھا تو ان قریب باپ بننے والا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا تھا اور تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا اسے میں وہ ہنر سکھاؤں گا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ اکٹھا کرتا رہے گا. اس وقت یہ تیرا بچہ کان لگا کے تیری گندی بد تہذیبی گفتگو کو سن رہا تھا. تیری بیوی کہنے لگی تھی نہیں نہیں, اگر پتر ہویا تو میں اپنی مرضی سے اسے پڑھاؤں گی, اپنی مرضی سے میں اسے بڑا آدمی بناؤں گی, پیسے کما کے لائے گا. جب یہ تیرا بچہ تیری گود میں آیا, اللہ کا کلوری دینے کے بجائے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے کے بجائے, تیری ماں تیری گالوں کو نوچ نوچ کر تیرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہا کرتی تھی میرا بچہ بڑا ہو کے پیسے کما کے لائے گا, لا کے دے گا نا اماں کو پیسے. خدا پاک کی قسم ہے قرآن کی گھٹی کی جگہ اتنے پیسوں کی گھٹی دے دی کہ تیرے بچے کو نہ ماں یاد رہی نہ باپ یاد رہا, تیرے بچے کو نہ رشتہ دار یاد رہے. جتیاں منہ پہ اوپر مار کے جا رہے ہیں. مظفر گڑھ کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا, کوٹ عدو کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا, 2 محرم الحرام کو میں پنو عاقل تقریر کرنے صبح سندھ کے اندر گیا. اللہ اکبر. ساری گلیوں میں اندھیرا, بازار کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں. میں نے کہا میاں یہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا کیا آپ کو پتہ نہیں, آپ نے اخبار نہیں پڑھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اخبار نہیں پڑھا, نہ میں نے کوئی خبریں سنی, مجھے موقع ہی نہیں ملا. کہنے لگے مولانا ہم نے سنا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, ہم نے سنا تھا کہ آدمی مرد بکرے کو گائے کے گلے پہ چھری چلائے گا, لیکن ایسا باپ ہم نے آج تک نہیں دیکھا جس نے بیوی سمیت رات کے اندھیرے میں 11 بچوں کے اوپر چھرا چلا دیا ہے. میرے عزیزو جب ایک گھر سے 11 جنازے نکلے ہوں گے, آسمان والے فرشتے تھوک تھوک کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آپ کے کوٹ عدو کے اندر یہاں سے ماں کے بالوں کی چٹیا کو پکڑا, بچے نے نشانہ بنا کے ٹوکا مارا, ماں کا سر کٹ کے کسی کے پیروں میں جا کے گر گیا. تمہارے مظفر گڑھ کے اندر کیا ہوا؟ باپ کو کہا میری زمین کا حصہ مجھے دے دے, باپ نے کہا بھی تو چھوٹا ہے. اسی ٹوکے سے باپ کے ٹکڑے کر کر کے گلی کے اندر پھینک دیا. راول پنڈی کے اندر کیا ہوا؟ کیا تمہارا میڈیا امریکہ میں نہیں جاتا؟ کیا تمہاری خبریں ہندوستان میں نہیں جاتی؟ کیا تم بڑے نعرے لگاتے انڈیا مرد آباد, کشمیر بنے گا پاکستان, امریکہ مرد آباد؟ وہ ہمارے بارڈر کے پاس کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کے کہتے ڈوب کے مر جاؤ, شرم کے مر جاؤ. اللہ اکبر. تم اپنی بیٹی کی عزت بچا نہیں سکے, چلو کشمیر کی بیٹی کی عزت بچانے. تم اپنے بوڑھے کو گھر کے اندر 2 روٹیاں نہیں دیتے, کشمیر کے بوڑھے کو اپنا اللہ اکبر پاکستان کے اندر لا کے کشمیر کے بوڑھے کو تم کیسے سہارا دو گے؟ ساری خبریں جا رہی ہیں. لاہور کے موٹر وے پہ تازہ زیادتی ہوئی. اسمبلیوں کے اندر ایک ادھر سے بولا, ایک پارٹی کا ادھر سے بولا, نہیں جی موٹر وے پہ نہیں تھا, لنک روڈ پہ تھا. دنوں لگ گئے میرے عزیزوں, مہینے لگ گئے, ابھی تک یہی فائنل نہیں ہو سکا کس روڈ کے اوپر زیادتی ہوئی. انصاف مانگنے والوں نے کہا اللہ ہم نے حکومتوں سے انصاف نہیں لینا, قیامت کے دن اللہ نے تیری ذات سے انصاف لینا ہے. امیدیں ختم ہوگی لوگوں کی. جاؤ جا کے میرے عزیزوں عدالتوں کا حال جا کے دیکھ لو. خدا پاک کی قسم ہے کیا عدالتوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے. جج کی کرسی کے پیچھے قرآن پاک کی اتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, وہاں اتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے اور اتنا بڑا قرآن پاک کا نسخہ لا کے کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. قسم لینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے, قسم دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے.
کیا مسلمانوں کے انصاف کے تقاضے تھے. دو جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جوان کو پکڑ کے لے کے آئے. عمر اس نے فلانے آدمی کو قتل کر دیا. وہ جوان کہنے لگا عمر اللہ کی قسم میں نے فلانے آدمی کو قتل نہیں کیا, میں تو پتھر کا نشانہ لے کر شکار کا نشانہ لے کے پتھر مار رہا تھا, شکار اڑ گیا, یہ آدمی میرے پتھر کی زد میں آ گیا, میں تو جانتا بھی کوئی نہیں, میری اس سے دشمنی بھی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گواہ لے کے آ. کہ عمر میں پردیسی آدمی مدینے میں مجھے جانتا کوئی نہیں, میرا گواہ کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا. آپ نے بچوں سے پوچھا بتاؤ باپ کا بدلہ لوگے کہ معاف کرو گے؟ کہنے لگے باپ کا بدلہ لیں گے. اب وہ قاتل کھڑا ہو کے حضرت عمر سے کہنے لگا عمر مجھے 3 دن کا ٹائم دے دے, میرا بھائی جوان فوت ہو گیا, بھتیجا میری کفالت میں دے کے چلا گیا, کچھ سونا کچھ چاندی کچھ پیسے اس کے حصے کے مجھے دے کے امانتاً چلا گیا, میری بیوی کو پتہ نہیں, میرے بچے کو پتہ نہیں, میرے خاندان والے کو حتیٰ کہ یتیم کو بھی پتہ نہیں جس کا مال ہے, میں یتیم کا مال اس کے سپرد کراؤں, پھر عمر میں آ جاؤں گا, تو میرا ضامن بن جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے جانتا نہیں, کہ مدینے والوں تم میرے ضامن بن جاؤ. کوئی مدینے والوں میں سے نہ اٹھا. ایک کونے میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, امیر المومنین اسے جانے دو, اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا میں اپنا ہاتھ اس کے بچوں کے ہاتھ کے اندر دے دوں گا, اس کی جگہ میں بدلہ دے دوں گا, قتل میں ہو جاؤں گا. صحابہ اکرام وہ بچے بھی متفق ہو گئے. 3 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ہاں بھئی کہاں ہے جس کا تو ضامن بنا تھا؟ اللہ کو پتا ہوگا. اتنی دیر میں میرا عزیز وہ آدمی چیخے مارتا, ٹھہر جا ابو ذر ٹھہر جا, عمر فیصلہ نہ کر, میں آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں. وہ جب قاتل آیا آپ نے فرمایا ابو ذر جتنا میں اسے جانتا ہوں اتنا تو اسے جانتا ہے, بتا تو نے اس کی جگہ ضمانت کیوں دی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا کہ اس لیے میں اس انجان آدمی کا اللہ اکبر ضامن بنا. لوگ یہ نہ سمجھے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں پر بھروسہ ختم ہو گیا. یا تو بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا, بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا, بھائی تو دور کی بات ہے, کوئی بہن بیٹی کا ضامن نہیں بنتا, کوئی بیٹے کا ضامن نہیں بنتا. ابو ذر کہنے لگے میں اس لیے میں اس کا ضامن بن گیا, اللہ کی قسم میں سے نہیں جانتا, تاکہ یوں نہ کہ بھروسہ بھی حضور کے ساتھ چلا گیا. بچوں نے جب نے سنا ہاتھ کھڑے کیے کہ چچا اگر اجازت ہو تو باپ کے قاتل کو ہم گلے سے لگا لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے تو تم کہہ رہے تھے بدلہ لوں گا, اب تم گلے سے لگا رہے ہو کہ اس چچے ابو ذر غفاری نے میں سکھلا دیا. اگر ابو ذر غفاری کا یہ گمان ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں اللہ اکبر کے حضور کے جانے کے بعد بھروسہ ختم ہو گیا, باپ کے قاتل کو معاف کر کے سینے سے لگانے دیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں باپ کے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد معاف کرنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. سارے صحابہ کی نظریں حضرت عمر کی طرف لگ پڑی, آپ کی طرف جھکی. عمر آپ بتاؤ اتنا سخت فیصلہ, اتنا سخت ایکشن آپ نے کیوں لیا؟ فرمایا یہ لوگ نہ سمجھنے کہ حضور کے جانے کے بعد عدل بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے. کہاں میں عدل تلاش کروں؟ سپریم کورٹ میں جاؤں, سیشن میں جاؤں, ہائی کورٹ میں جاؤں؟ اللہ اکبر. اس ملک کا دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے عزیزو؟ جس ملک کا جھاڑو دینے والا جمردار بھی کرپشن میں ملوث ہو, اس ملک کا کیا بنے گا؟ میونسپل کمیٹی کے اندر 40,000 روپیہ تنخواہ لینے والا 500 روپیہ دہاڑی لینے والے سے 200 روپیہ رشوت لے کے کام کرے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس ملک پر کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ بھروسہ کرنا سیکھو, خدا کے واسطے بھروسہ کرنا سیکھو. ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا, ہماری محبتیں پھیکی پڑ گئی. ہم جب بھی ملے خود غرضی پہ ملے, ہم جب بھی ملے کسی نہ کسی لالچ میں ملے. کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا, جن کا ناراض ہونا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا؟ اتنی دنیا دل کے اندر بس گئی. اللہ اکبر. روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر دیکھ لو, پڑا تڑپتا رہتا ہے, کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا, موٹر سائیکل پاس سے لے کے گزر جاتا ہے.
ٹرین حادثہ جب ہوا تھا، یقین جانو اللہ اکبر، ٹرین حادثہ ہوا، ایک عورت کا بازو کٹا، 8 چوڑیاں اس بازو کے اندر تھی، اللہ اکبر، آدمی لپکا، عورت تڑپ تڑپ کے مر گئی، چوڑیوں والا بازو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے بھاگ گیا، جب پکڑا تو پتہ لگا یہ بازو کاٹ کے لے کے آیا جس کے اندر 8 چوڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ دلی پتہ نہیں کیا ہو گئے، سخت ہو گیا، اتنا دل سخت ہو گیا، مخلوق کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام سن کر اللہ کے لیے بستر سے آپ کا میرا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ کیا اذان کی آواز ہر ایک کے کان میں نہیں جاتی، بوڑھوں کے بھی کان میں جاتی ہے، جوانوں کے بھی کان میں جاتی ہے، اللہ اکبر، یہ تو اس کی توفیق ہے، کسے اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے، اور یہ اس کی توفیق ہے، فرشتہ کروٹ بدلوا کے پر مار کے جسے میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگے، دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے، جب میرے عزیزوں قدم قدم پر دنیا دھوکہ دینے لگ جائے اور آپ دنیا کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکو، تو اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو، خدا کے گھر کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ جایا کرو۔